حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الشرف والدرجة العالية ربنا وبعثنا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية اللهم صل الله أكبر الحمد لله رب العالمين صلى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام نحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام نبارك ربنا وتعالى إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان ربي العلي الأعلى سبحان الله الحمد لله
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اغفر لأمواتنا، ارحم أمواتنا، اسمع أصواتنا، حسن أخلاقنا، اجعل منقلبنا إليك منقلب خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارفعنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واقبل صلاتنا واقبل هذا الجمع ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله يا الله من بنا الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذي يوسوس في يا الله لمن الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه وملائكته وكتبه ورسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب احنا الشاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. رب احينا الشاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. آمين. رب احينا الشاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. آمين. واختم بأحسن ختام إذ نال النصران وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. آمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. آمين. اللهم دبرنا والمسلمين وأهل إندونيسيا بأحسن التدبير والطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير إنك على ما قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد تقي نقي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إن الله الرحمن الرحيم. سميتك نور الشفاء بنت محمد عارفين بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك غنية نيلة حنيفة بنت أحمد زيني بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك محمد علي أزهر ابن محمد نور فطرياتي بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك محمد نجر الكهفي ابن سهندرا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك محمد أسعد ابن عبد الحميد بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك سبيلة سفطري بنت أربعين بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك مسلمة چندرا dewi بنت يودي چندرا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك نور الحفظة بنت محمد فتح الرحمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتك Aqifah Yasmin Ivansah binta Gusti Nur Ivansah barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Nur Hafizah binta Rahmadi barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Fathan ibn Ahmad barakallah. Samaituki Auliyaur Rahmi binta Ahmad Syarkani. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Daniyah Rawdatul Barakah binta Muhammad Amin barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Kamil Al-Ghifari ibn Mawardi barakallah. Samaituki Kanza Salsabila binta Muhammad Pansuri barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Febriyadi Rizwan ibn Muhammad Muslim Haryadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Binta Muhammad Adib. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Nadira Az-Zahra binta Halimuddin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Rafa' Izza ibn Muhammad Adhasa Putra. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Uwais Al-Qarni ibn Muhammad Surya Muharram Syahra. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Ammara Khawlah binta Syahril Anwar. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Akmal Munawwir ibn Hadiyan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Rashid An-Nafis ibn Fajar Maisandi Ramadan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Azam Khalif ibn Raditya Irawan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Abdul Aziz ibn Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Anita Naumi binta Irwan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Ahmad Dzikri Mustafa ibn Ahmad Syafi'i. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Bilqis Medina binta Rahmani. Barakallah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Kinara Ria binta Ahmad Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Rashid Kamal Ibn Rusdiyansah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Beliau daripada Hadramaut. Beliau adalah seorang ulama. Dari karena itu kita memintakan keberkahan ilmu daripada beliau, agar mungkin beliau bisa menyampaikan beberapa nasihat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nabi adalah Alawi Hamid bin Shihab. Nah, beliau, semoga beliau panjang umur, sehat, segala urusan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua mendapat keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وسيدنا ومرشدنا وهادي قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Habib Alawi Hamid bin Shihab, beliau memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dilanjutkan beliau dengan membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, yang mana gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah orang yang terpercaya, dan beliau bersalawat pula kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan, kata beliau, kita dikumpulkan bersama mereka. Amin. ما شاء الله تبارك الله، مثل هذه الجمعات المباركة ترتاح فيها القلوب وتجتمع فيها الأرواح ببركة أهل سر هذه المجالس. Masya Allah, tabarakallah, kata beliau, perkumpulan semacam ini, dengan sebab perkumpulan semacam ini, hati kita menjadi tenang, hati kita bersatu, berkumpul, karena di dalam majlis ini ada sirnya. وقبل ذلك هذه التسمية المباركة لأولادنا وبناتنا سنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan sebelumnya, kata beliau, telah dilaksanakan tasmiyah, pemberian nama kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan,
dan tasmiyah ini, penamaan ini adalah salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala anhum idza wulida lahumul maulud ya'khudhunahu mubasharatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qad انتقل رسول الله وأبقى لنا خلفاء وشيخنا منهم إن شاء الله. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau mereka dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala seorang anak, maka mereka segera membawa anak mereka tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggal dunia, tetapi masih ada pengganti atau penerus-penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur, beliau termasuk daripada penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatul kiram yakhtaruna al-asma' al-mubarakah الطيبة. وقد سمعنا الليلة أن من أسماء المواليد الجدد الصغار المدينة المنورة، المدينة المنورة والقرني، من اسمه؟ أويس القرني. هذين مثالا. أويس القرني لم يدرك رسول الله ولكنه نطق باسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Para sahabat Allah alaihi wasallam, mereka memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik. Sebagaimana kata beliau, pada malam hari ini telah diberikan nama kepada anak-anak, di antaranya ada yang bernama Madinatul Munawwarah, dan ada lagi satunya diberi nama dengan Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni ini beliau tidak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi meskipun dia tidak pernah berjumpa sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut akan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni rajulun min ahli al-Yaman, kanat ma'ahu wa huwa yaqumu ala khidmatiha. Sami'a bi Rasulillah fi al-Madinah, استأذن أمه أن يذهب إليه لكن أمه رفضت. Uwais Al-Qarni, beliau asalnya adalah orang Yaman, dan beliau Uwais Al-Qarni ini membantu, selalu berkhidmat, membantu berbakti kepada ibunya. Dan Uwais Al-Qarni ini mendengar nama, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Uwais Al-Qarni ini minta izin kepada ibunya untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Mama Sidin kada mengizinkan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawala Uwais Al-Qarni tasharrafa bi ru'yati Rasulillah, walakinna ummuhu tarfud dhalik wa taqul la astaghni anka لأنك تخدمني، فبقى عندها لأنه بارا بأمه. Dan Uwais Al-Qarni sangat menginginkan untuk mendapat kemuliaan, untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melihat Rasulullah untuk mendapat kemuliaan. Dan beliau minta izin kepada ibunya, tetapi ibunya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena kata ibunya, aku masih memerlukanmu, aku tidak bisa engkau tinggalkan. Karena Uwais Al-Qarni adalah satu-satunya orang yang membantu ibu.
أخبر الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, maka yang menjadi khalifah atau Amirul Mukminin setelah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Uwais Al-Qarni masih selalu membantu dan berbaktinya. ماتت والدة أويس القرني، وأويس القرني متشوق متلهف متولع بالمدينة المنورة، اسم جميل، المدينة المنورة. فذهب هذا المشتاق إلى المدينة المنورة فالتقى بعمر بن الخطاب. Dan meninggallah mama Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni sangat merindukan kota Al-Madinatul Munawwarah. Kata beliau, Madinatul Munawwarah adalah nama yang sangat indah. Dan pergilah Uwais Al-Qarni ke Madinah dan berjumpa dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. قام سيدنا عمر الحج خطيبا قال: يا معشر الحجاج أنصتوا جميعا، ثم قال: اجلسوا أيها الحجاج جميعا إلا أهل اليمن. Dan di musim haji, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyuruh seluruh jamaah haji untuk berdiri dan menyuruh untuk diam. Wahai para haji-haji, wahai para jamaah, diamlah kalian, berdirilah kalian dan diam. Setelah itu Sayyidina Umar menyuruh kembali untuk duduk. Sekarang duduklah, kecuali penduduk Yaman tetap berdiri. ثم قال لأهل اليمن: اجلسوا جميعا إلا من كان من قبيلة مراد. قبيلة مراد هي قبيلة أويس القرني. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab, Ahlul Yaman, para penduduk Yaman, sekarang kalian silahkan duduk, tetapi yang dari Qabilah Al-Murad tetap berdiri. Karena Qabilah Al-Murad itu asal daripada Qabilah Uwais Al-Qarni. جلس الناس وبقيت قبيلة مراد وهم قليل. Dan duduklah orang-orang Yaman dan tinggallah orang-orang dari Qabilah Murad, dan mereka jumlahnya sedikit. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا مراد، يا قبيلة مراد، تعرفون رجلا اسمه أويس القرني؟ Wahai Qabilah Al-Murad, apakah kalian mengenal seorang laki-laki yang namanya Uwais Al-Qarni? قالوا: يا أمير المؤمنين، لماذا تسأل عن رجل لا ينتبه له؟ Wahai Amirul Mukminin, kenapa pian bertakun tentang seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki ini la yuntabah lahu, yang tidak diperhatikan, yang tidak dianggap? لماذا لا تسأل عن العلماء، عن التجار، عن شيخ القبيلة كبير المقدم المسؤول؟ Kenapa pian kada bertakun tentang siapa ulamanya, siapa ulama, siapa pedagang, siapa ketua qabilah? Kenapa pian bertanya tentang Uwais Al-Qarni yang tidak dianggap? قالوا إن أويس القرني رجل أجير خادم يرعى الإبل لنا بأطراف مكة. Kata mereka, Uwais Al-Qarni itu seorang laki-laki yang mengambil upah, bahasa kita, mengambil upah gawiannya maharagu onta-onta kami. قال سيدنا عمر: أي مكان حددوا لي موطن وجوده بالضبط، أريد أن ألتقي به. Kata Sayyidina Umar, di mana tepatnya Uwais Al-Qarni itu? Aku sangat ingin berjumpa dengannya. فخرج سيدنا عمر بن الخطاب
حتى وصل إلى المكان الذي فيه أويس القرني فإذا بالإبل ترعى والرجل يصلي إلى جذع شجرة. Maka langsunglah Sayyidina Umar, beliau langsung jalan menuju tempat yang di sana ditunjukkan Uwais Al-Qarni ada. Ketika sampai di sana, ternyata di sana ada onta-onta yang dipelihara, dan di sana ada seorang laki-laki, itu Uwais Al-Qarni, sedang sholat menghadap pohon kurma. Wa kana dhu lihyah shahib al-wajh صغير الجسم. Uwais Al-Qarni itu beliau ada jenggotnya dan awak sidin halus kada ganal. انتظر سيدنا عمر أويسا حتى أكمل صلاته ثم سلم عليه وقال له ما اسمك. Dan Sayyidina Umar menunggu sampai Uwais Al-Qarni selesai daripada salatnya. Setelah Uwais Al-Qarni selesai salat, Sayyidina Umar bertanya kepadanya, "Masmuk, siapa namamu?" قال أويس القرني لا يفتخر باسمه يقول أنا عبد الله كلنا عبيد الله أفضل شيء ووصف للإنسان أن يقول أنا عبد الله. Uwais Al-Qarni beliau tidak membanggakan nama beliau. Beliau ketika ditanya, "Masmuk, siapa nama pian?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Ana Abdullah, aku hambanya Allah. Semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan yang paling mulia adalah yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala." فقال سيدنا عمر كلنا عبيد الله لكن ما الاسم الذي سمتك به أمك. Kata Sayyidina Umar, berataan kita nih hamba-hamba Allah, tetapi beritahu aku apa nama pian yang menamai mama pian akan pian. Mama pian menamai pian siapa? Padahi ulun. قال له أنا أويس بن عامر القرني. Beliau menjawab, aku adalah Uwais ibnu Amir Al-Qarni. قال سيدنا عمر اكشف عن ظهرك أرني ظهرك. Berkata Sayyidina Umar, buka belakangmu, buka bajumu, aku ingin melihat belakangmu. كان به برص فشفاه الله إلا موطن في كتفه ويريد سيدنا عمر أن يعرف ويتأكد أن هذا هو الشخص المطلوب. Dan Uwais Al-Qarni ini sebelumnya beliau terkena penyakit baros atau calak. Nah, tetapi semuanya sembuh kecuali satu tempat yang tidak sembuh, dan Sayyidina Umar ingin memperkuat, ingin menegaskan, bujurkah ini Uwais Al-Qarni atau kada? Karena itu salah satu tandanya. خاف أويس القرني خاف أويس القرني من هؤلاء وماذا يريدون. فرفع سيدنا عمر صوته اكشف ظهرك. فلما كشف ظهره رأوا البرص سيدنا عمر وسيدنا علي معا. Uwais Al-Qarni ketika disuruh memacul baju, Sidin takutan. Ini siapa aja Sidin nyuruh aku macul baju nih? Menyuruh aku macul baju nih siapa buhannya nih? Ujar Sayyidina Umar, cepati buka baju ikam. Cepati buka baju ikam, hendak melihat. Setelah dibuka, ternyata bujuran ada bekas baros atau bekas calak itu di belakangnya, dan Sayyidina Umar bersama Sayyidina Ali ketika itu. فأخذ سيدنا عمر وسيدنا علي يقبلان أويس القرني ويقولان له ادع لنا الآن لأنهما يعرفان أنه مستجاب الدعوة. Dan setelah itu maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali langsung mencium akan Uwais Al-Qarni dan memohon, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar tahu bahwasanya
Uwais Al-Qarni ini doanya dikabulkan Allah Ta'ala. أويس القرني جاءت قصته في صحيح مسلم. قال رسول الله لسيدنا عمر وسيدنا علي: إذا أدركتما أويس فاطلباه أن يستغفر لكما فإن استغفر لكما غفر لكما اللهم اغفر لنا يا رب. Amin. Dan cerita Uwais Al-Qarni ini di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar dan berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, jikalau kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa agar Allah mengampuni kalian berdua. Dan jikalau Uwais Al-Qarni mendoakan kalian berdua untuk diampuni dosa-dosa, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. قال سيدنا عمر: يا أويس ألك حاجة تريد شيء؟ فقال أويس: من أنت؟ أنا لا أعرفك. Sayyidina Umar berkata kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, apakah engkau menginginkan sesuatu? Ujar Uwais, pianis ya Pak? Pianis ya? Siapa? Uwais Al-Qarni bertakun pulang. ولكن سيدنا عمر قال لأويس، كشف السر، قال: أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وهذا باب مدينة العلم علي بن أبي طالب. Kata Sayyidina Umar menjawab dengan terus terang, aku adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang-orang beriman, dan ini kawanku yang saikong ini adalah Babu Madinatul Ilm, pintu kotanya ilmu, yaitu Sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramah. قال أويس القرني: لا حاجة لي بشيء، إنني أرعى هذه الإبل وأعطى 5 دنانير أجرة، أجير هو يخدم يعمل، العمل طيب، العمل مبارك، العمل فيه أجر. Ujar Uwais Al-Qarni, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku ini mengambil upah, menggaduh onta, gajinya atau upahnya 5 dinar. Dan gajinya 5 dinar, kata beliau, bekerja itu bagus, bekerja itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا عمر: سأكتب يا أويس لك ورقة، رقعة من الجلد، أينما ذهبت يعطوك بها مالا لأنها من سيدنا عمر. Ujar Sayyidina Umar, aku akan memberikan kepadamu cek, bahasa kita cek. Nah, kemana aja pian hendak belanja, hendak apa aja pian tukar, nah pian tampayakan aja cek ini, maka pian gratis belanja. Karena apa? Karena cek ini dari Sayyidina Umar. لكن أويس القرني ذلكم الرجل الزاهد في الدنيا، لا يفكر في المال، لا يفكر في البيوت، لا يفكر في الغنى. قال: لا أريد شيئا، ثم غاب عنهم فلم يعرفوا أين موطنه. Kata Uwais Al-Qarni, aku kada perlu apa-apa. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah seorang laki-laki yang zuhud, tidak perlu harta, tidak perlu rumah, dan setelah itu pergilah Uwais Al-Qarni, dan setelah itu tidak tahu perginya kemana. Masya Allah, az-zuhdu fid dunya ni'mah. Masya Allah, kata beliau, zuhud terhadap dunia ini adalah sebuah nikmat. Wa hubbud dunya musibah. Dan cinta kepada dunia adalah bala dan musibah. Wa julusuna fi mithli hadhihi al-ijtima'at khairun kull al-khair insyaallah. Dan perkumpulan kita sekarang ini penuh dengan kebaikan. Antum sami'tum mithli fi al-qasidah dhikr at-tawassul bi Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa dhukira علم من أعلام الأولياء في العالم مشهور جدا، الشيخ أحمد البدوي.
Syekh Ahmad Al-Badawi min kibari awliya ad-dunya. Kata beliau, kalian seperti aku, kata beliau, sebelumnya kita telah mendengarkan syair atau zikir tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam syair tersebut disebutkan salah seorang wali besar, yaitu Ahmad Al-Badawi. Wa ra'aytum fi syashah surat Asy-Syaikh Zaini. ما الذي أبقى ذكر العلماء، ذكر الصالحين، ذكر الأولياء، ليس لأنهم ملك المال ولكن ملك القلوب. Kata beliau, kita sering melihat foto abah guru sekumpul, sering disebut-sebut tentang guru sekumpul. Kenapa, kata beliau? Bukan karena guru sekumpul berisian duit, bukan, tapi karena beliau mempunyai hati yang bersih. Innal quluba, yaqulu Syafi'i, innal qulub wahris ala hifdhal qulubi min al-adha. Al-qalb mahallu nadhar Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Syafi'i berkata, jagalah hati dari segala penyakit, karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syafi'i, واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يعسر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. Kata Imam Syafi'i berkata, beliau berkata dalam sebuah syairnya, jagalah hati kalian daripada segala penyakit, karena kalau hati sudah sakit, sulit untuk terobati, sebagaimana jikalau kaca telah pecah, maka sulit akan dikembalikan seperti semula. Antum dhu alwanin wa dhu thiyabin wa dhu mihanin mukhtalifah, lakin yajma'ukum alqalb alladhi yaqul Allahu Akbar. Kalian, kata beliau, kulitnya macam-macam warnanya, bajunya macam-macam warnanya, tetapi yang mengumpulkan kalian di sini adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innamal mu'minuna ikhwah, ukhuwat ad-din amrun jamil tayyib, fatamasaku ayyuhal jam'ul karim. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kata beliau, persaudaraan karena agama itu adalah sebuah kekuatan, maka jagalah hubungan persaudaraan di antara kita. Wa nashkur Allah azza wa jal ala hadha al-jam' alladhi tajtami'u fihi al-qulub wa tajtami'u fihi al-arwah. فالرسول يقول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأرواح جنود مجندة. Dan kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita sekarang ini, karena sekarang ini hati kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, ruh-ruh kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwah junudum mujannadah, ruh-ruh itu adalah bagaikan tentara-tentara bersama-sama. هذه الأرواح وهذه الجنود المجندة تجعل المسلمين يتماسكون، تجعل المسلمين يتراحمون. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan dengan sebab perkumpulan kita hari ini, perkumpulan kita sekarang ini, maka berkumpullah hati-hati kita, maka bersatulah kita, karena orang-orang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu jasad. Jikalau satu jasad sakit, maka yang lainnya pun akan merasa sakit. Alaihi salatu wassalam مرشدنا ومعلمنا عندما وصل إلى المدينة المنورة عمل أعمالا ثلاثة أعمال مهمة.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah, beliau melakukan 3 hal yang sangat penting. أولها بناء المسجد وهذا مسجد نعمة. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membangun masjid, dan sekarang kita berada di dalam masjid, dan ini adalah masjid, maka ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. ثانيا عمل تآخي بين المهاجرين والأنصار أخوة إسلامية، كيف أن المسلم يحب المسلم لا يفكر في أي شيء آخر لكنه مسلم أخو المسلم. Dan yang kedua yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mempersatukan kaum muhajirin wal ansar. Beliau membuat persaudaraan antara kaum muhajirin wal ansar, dan persaudaraan agama ini adalah persatuan yang kuat. والثالث اهتم ببناء الدولة والعهود بين سكان المدينة المنورة. Dan yang ketiga yang beliau lakukan adalah membangun sebuah negeri dan membuat sebuah perjanjian dengan orang-orang di Madinah. فعلينا جميعا ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا به أن تكون بيننا مع المسلمين أخوة إسلامية. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat kemuliaan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara kaum muslimin agar kuat hubungan persaudaraannya. لأن الأخوة الإسلامية أساس هذا الدين. Karena persaudaraan seagama adalah pondasi agama kita ini. والرسول يعطينا الطريقة السهلة لأن يحب المسلم أخاه المسلم. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan kepada kita agar antara orang-orang Islam saling cinta dan menyayangi. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apakah kalian mau kuberi petunjuk, kuberikan sebuah jalan, jikalau kalian melakukannya pasti kalian saling mencintai. ما هذا السر؟ ما هذا المغناطيس؟ ما هذه الفكرة التي إذا عملناها الله عز وجل يجعل المحبة بيننا؟ Apa rahasia itu? Apa sesuatu itu? Jikalau kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan di antara kita ada rasa kasih sayang dan cinta. يقول المرشد الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian kutunjukkan terhadap sesuatu, kalau kalian melakukannya pasti kalian saling mencintai. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. كان الصحابة إذا دخل أحدهم إلى المنزل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا خرج من المسجد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخل إلى المنزل قال السلام عليكم. إذا خرج من المنزل، إذا دخل من الغرفة إلى الغرفة، حتى أن الشخصين اللذان يمشيان معا إذا افترقوا بشجرة أو بجدار إذا التقيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kalau masuk ke rumah maka mereka mengucapkan salam. Kalau keluar dari masjid mengucapkan salam. Kalau masuk lagi ke rumah mereka mengucapkan salam lagi. Bahkan masuk ke dalam kamar saling mengucap salam. Bahkan
Di antara dua sahabat mereka berjumpa mengucap salam, setelah itu tak pisah oleh pohon, tahalat pohon aja bertamuan pulang. Setelah itu memberi salam pulang. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن لا نتفرق من هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وصف لنا مشروبنا، وارحم أمواتنا واسمع أصواتنا وحسن أخلاقنا، وبارك في أطفالنا، بارك في بناتنا، بارك في أولادنا، بارك في مشايخنا، بارك في علمائنا، بارك في أهل السر فينا، بارك اللهم فينا أجمعين. ارحمنا برحمتك الواسعة، اجعل قلوبنا مذللة بين يديك، اجعل قلوبنا مخلصة إليك، ارزقنا اتباعك واتباع نبيك واتباع أهل بيت نبيك واتباع صحابة نبيك واتباع العلماء الأولياء الصالحون حتى نكون معهم، فالمرء يوم القيامة مع من أحب، والحمد لله رب العالمين. ولو آية ولو آيتين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Ketahui olehmu bahwa martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali akan tadbir selama ada ia di dalam hal ini. Dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan berdoa kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan akan minta sesuatu akan Allah Ta'ala, karena mereka itu menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Maka ketika itu malu mereka itu akan Allah meminta sesuatu, karena telah ridha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah kepadanya itu. Ini satu makom yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang-orang saleh yang mereka itu adalah termasuk orang yang luar biasa. Hati mereka berpegang kepada Allah dan selalu bersangka baik dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seperti yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Allah ke dalam api, datanglah Jibril alaihissalam atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyalah oleh Jibril akan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu punya hajat kepada aku?" Katanya Nabi Ibrahim, "Aku tidak ada hajat kepadamu." Ditanya lagi oleh Jibril alaihissalam, "Apakah kamu punya hajat kepada Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Allah tahu enggak aku di sini?" Tahu. Kalau Allah sudah tahu, aku pun kada perlu lapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang pada ketika dia saking asyiknya kepada Allah, saking ridhonya kepada Allah, dilempar ke dalam api, hatinya ridho. Dilempar ke dalam api, hatinya tidak meminta apa-apa selain daripada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Adapun kita orang awam, orang biasa, jadi hendaklah kita satu, tetap melaksanakan syariat dan usaha. Kalau ada api, jangan bercabur. Kalau kebakaran, jangan begana, berjauh. Kenapa? Disuruh, diperintah oleh Allah. Kalau ada singa, elah kasih buka, jangan begana. Jangan kayak Nabi Ibrahim, itu ada makomnya. Kita bukan Nabi Ibrahim, kita hanya busu Ibrahim. Jadi jangan nuruti, jangan sama. Ada makomnya, ada kelasnya. Nah, yang umum kita harus tinggalkan. Ada macan, lari. Ada kebakaran, ya buka atau pajahi, pasrah aja. Naik tangan juga kada tumbur. Ada kita jangan bebuka nang bekunci aja kehilangan tumbur. Listrik juga jangan bahamburan, karena sekarang musimnya pinanya api bejoget. Jadi tali-tali rumah, tali listrik itu hendaklah dibubujurakan. Nah, lawan bila hendak guring baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Berharap mudahan kada terjadi apa-apa. Ini hanyar pulang tadi terjadi gempa di Palu. Semalam di Lombok, habis itu ditukul pulang. Palu itu kan, nah, tukul. Jadi artinya Allah sebenarnya menyimpan hikmat dan rahasia di balik semua itu. Nah, tinggal bila hendak guring bubuhan Banjar, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 21 kali. Kalau kawa pulang jangan behinak. 21-nya tuh sekaligus. Kalau kawa amun cagaran mati jangan dipaksa. Ya
lah, jangan dipaksa. Artinya seadanya, semampunya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatnya aman dari maling, aman dari musibah, aman dari kebakaran. Barakat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Nah, kemudian kalau sudah berusaha, pintu dikunci, ya kan? Segalanya telah diusahakan, terjadi juga yang tidak diinginkan, kita belajar untuk menerima. Kita belajar untuk menerima. Memang ini kada dikehendaki oleh kita, tapi belajar untuk menerima. Gimana caranya belajar untuk menerima? Pandangan kita, pemikiran kita, hendaklah kita anggap di dalam bala ini pasti ada hikmat dan kebaikan. Pasti. Kita harus berkeyakinan, punya pandangan, punya perasaan di dalam yang datang ini. Walaupun tidak sesuai dengan kita, kita coba untuk menerima agar sesuai dengan kita. Cara belajarnya kita coba di dalam ini sesuatu pasti ada kebaikan, pasti ada hikmat. Saat kita mengikihi kebaikan yang di dalam bala ini, berarti saat itu kita telah mencoba dekat dengan bala. Berarti kita telah mencoba parak lawan bala. Berarti kita sudah mencoba berkawan lawan bala. Berarti kita sudah mencoba menerima dengan bala. Hingga benar kata orang salihin, ketika mereka datang bala dan musibah, mereka berkata, ahlan wa sahla marhaban bi syi'aris salihin. Artinya mereka nerima. Permasalahan hidup hanya satu, yang sakit hati itu kada menerima, itu aja. Yang bisa tenang, damai dan bahagia hanya satu, yang menerima. Sesakit apapun, sebesar apapun musibah, kalau kita mau menerima, arti mau menerima berpikiran positif, di dalamnya ada hikmat, di dalamnya ada kebaikan, kita terima, kita udah bisa jawab itu masalah. Tapi kalau kita menganggap ini bala, di dalamnya semua sakit, semuanya tidak ada yang nyamannya, lalu kita kada nerima, ya jadi masalah. Semua karena pandangan, semua karena perasaan. Betulkanlah pandangan, betulkanlah perasaan. Pandangan dan perasaan, dari sana sumber segala kehidupan. Inna fil mudghah, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, atau kama qala Nabi. Betulkan pandangan. Datang bala, datang musibah, kita anggap pasti ada baiknya. Pasti. Pasti. Setidak-tidaknya kita masih mau belajar menerima. Mau belajar menerima. Kadang kacak datu kada hendak nerima tah. Kada tuh pang. Nyohakon lah garing kada. Pas garing datang pang lawan nyawa, pokoknya udah hamuki itu pang berata. Kada terima lawan garing. Padahal jawaban garing belajar nerima, tapi tetap diobati. Datang ke dokter, datang ke mantri, atau datang ke tukang urut, tapi hati sudah damai. Kenapa? Garing bukan masalah. Kenapa? Jadi sanggup berkata bukan masalah, karena dalam garing ada kebaikan. Manakala sudah melihat ada kebaikan, berarti diterima. Manakala diterima, lapanglah dada, lapanglah pikiran. Dengan lapang dada dan pikiran, bala dan musibah bukan lagi menjadi bala, bahkan kadang-kadang menjadi amalan yang diharap, wa minnatan wa ata'an wa ni'mah, yang disebut di dalam Quran balaan hasanah. Tidak ada lagi hidup ini. Bagi orang-orang saleh, bala itu ada, tetapi semua hilang karena bisa dijawab. Jadi nang anum-anuman, mari kita mencoba untuk berpikiran positif, berpikiran yang baik-baik. Karena sesungguhnya jawaban hidup
letaknya hanya dalam pandangan dan pikiran. Hanya. Jadi nang mana berdatang kesian ditolak orang, berdatang orang, pikir positif. Mungkin Dani belum saatnya kawin. Mungkin Nundani bilanya kawin kena runtuh dunia. Mungkin Dani bilanya kawin kena banyak masalah. Jadi Tuhan ini pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Lalu mau menerima kadari terima orang melamar. Tapi kalau sudah masuk pikiran negatif, pikiran ini kada baik aja ya nang lalu tak cinta ditolak, bom bertindak. Karena negatif pikirannya, karena pandangannya negatif. Ya Allah, 20 tahun sudah kawin, tapi nang laki kada suah beranak. Salah 20 tahun sudah kawin, nang bini kada betianan, kada hamil. Tapi nang laki berpikiran positif, mungkin unda ini nyaman beribadat, kada nang mengganggu, kada nang mahaur. Bangunnya ada anak 20 tahun tuh jam misalnya kawin sudah setahun sekali anak, berarti paling kada 19 ikong dah anak. Nang setahun sekali nih 19 ikong cobaan takbir, sikong di bahu, sikong di batis. Ayo, sikong pulang kami di sejadah pulang. Kayak apa kada terganggunya beribadat. Dari karena itu ujarinya bagus kada beranakan. Kawa inya melihat bagus, bisa inya melihat bagusnya kada beranak, tenang hidupnya, damai hidupnya. Kenapa? Dia mampu jawab masalah. Dia mampu jawab masalah. Dia mampu menghadapi masalah. Kenapa? Karena pikirannya positif. Karena pikirannya bagus. Oleh karena itu mari kita orang Kalimantan mencoba untuk cara seperti itu. Bahwa di Kalimantan Selatan ini kita semua mari pasti ada kebaikan di balik semua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ujian dan cobaan dalam hidup dan kehidupan, baik dari sini, dari sana, dari atas, dari bawah, mungkin dari segala penjuru. Tapi marilah kita sama-sama mencoba belajar. Semua pasti ada hikmatnya, semua pasti ada kebaikannya. Seandainya ada yang harus disalahkan, dalam kitab Tambihul Mughtarrin Syekh Abdul Wahab Sya'rani telah memberikan bimbingan kepada kita. Jikalau orang lain berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu, kalaupun ada yang disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan ini gara-gara si anu, ini gara-gara si anu. Kedamaian akan kita temukan saat kita menyalahkan diri kita sendiri. Kebencian akan tumbuh membesar saat kita menyalahkan orang lain. Saat kita mulai menyalahkan teman, menyalahkan jiran, menyalahkan A, B, C, kita salahkan mereka, saat itu kebencian semakin hari semakin tumbuh. Tapi saat kita menyalahkan diri sendiri, kedamaian akan terasa. Kita akan cepat dan jadi senang membaca istighfar dan minta ampun kepada Allah. Seperti yang diharapkan oleh Habib tadi, dengan pandangan yang positif. Pun jikalau ada yang disalahkan, salahkan diri sendiri, insya Allah persatuan akan kuat, perdamaian akan terasa. Tapi jikalau sudah pikiran kita stres, hang, karena kita nggak temukan kebaikan, menurut kita nggak ada kebaikan, ini stres. Stres itu nggak menemukan kebaikan. Stres itu pandangan gak melihat kebaikan. Manakala begitu sudah hidup kita selalu melihat yang tidak baik, memandang yang tidak baik, selalu itu stres. Hari-hari stres, timbul ujungnya gilaan.
Gila. Dan pada akhirnya kesetresan kita pun jadi salah. Ada orang salah, kita menyalahkan orang. Akhirnya semua kita salahkan. Kebencian yang kita miliki bukan kedamaian. Tapi kebencian. Nah, mudah-mudahan nang anum-anuman nih jangan stres. Karena bilanya stres nih kena lalu muuntal koplo aja lagi tak. Lalu doh aja lagi, lalu minum minuman keras aja lagi, lalu berucap aja tuh, aku nih kurang kasih sayang. Aku nih hidup sendiri sebatang kara, dalam rumah tiada teman. Hidupku penuh derita di atas derita. Tuh pikiran nyawa, coba nyoba pikir nang positif, coba nyoba pikir nang baik-baik, pasti nyawa akan menemukan sisi kehidupan yang beda. Sisi kehidupan yang beda, yaitu kehidupan indah dan bahagia. Dan mencobalah, kalaupun ada yang disalahkan, Allah datangkan musibah, Allah datangkan bala, Allah datangkan masalah, Allah nggak perlu disalahkan. Kalaupun ada yang disalahkan, salahkan diri sendiri. Man lazimal istighfar, barang siapa menyalahkan dirinya sendiri, lalu dengan jujur dia berkata astaghfirullah, dia enggak nyalahkan orang, dia enggak membuat orang sebabnya jadi salah, katanya masalah ini datang gara-gara saya, dia pun jujur astaghfirullah, akan Allah berikan jalan sempit jadi lebar, yang kusut jadi terhurai, rezeki akan datang dan mudah didapatkan, asal man lazimal istighfar. Tapi kalau sifat kita menyalahkan orang, sifat kita mengungkit-ungkit kesalahan orang, rasanya belum jujur kita mengucap astaghfirullah. Karena hati kecil kita nggak pernah mengaku diri ini salah, nggak pernah mengaku diri ini banyak dosa. Selama belum mengaku, istighfar kita nggak punya fungsi. Tapi insya Allah dengan berkat mengaku kita salah, kita banyak dosa, kita datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Rencananya ini dari kemarin malam minggu semalam dari wali dan bubuhan staf sidin bepender laun ulun bahwa orang-orang nang betasmiyah di malam ahad ini direncanakan akan diolahkan akta lahir. Cuma mungkin ada syarat-syarat kecil. Nyata buku nikah, bujur jua, anak siapa, ya kan? Bujur jua bujur. Nah jadi nang betasmiyah nang tiap malam minggu nih dicoba jar dibantu untuk diberi akta lahir. Artinya ada ngarannya, binnya, tanggal lahirnya yang pada akhirnya ada manfaat di kemudian hari. Nah itu jadi, tapi masih belum malam ini lon anak bapender lon bubuhan anu luncat juga capil tuh luncat kelak. Nah karena ulun mencoba amun kawatu anu diringanakan, dimudahkan, lebih nyaman, lebih mudah kayak itu. Nah karena mungkin dari sekilas ya perlu buku nikah, perlu surat lahir, perlu ini nang supaya nyaman aja nah masyarakat nih ya anggap aja bungol semuanya itu aja tah. Jadi dinyamani, dimudahkan, jadinya kiting-kiting karena membawa akta lahir tuh mau guru jar nang semalam beduhulu betasmiyah semalam bang jar anu kayak apa jar boleh aja juga belapor, cuma kada kau langsung pang yang penting dicoba oleh mereka. Nah oleh karena itu nang betasmiyah itu jadi gambar-gambar tuh juga dibawa nang di masta toh itu gratis. Kada ada perlu bayaran pian nang bila batasmiyah tuh ada gambarnya banyak banget tapi diambil tuh. Nah jadi mungkin karena julun tahu nih bapandar dulu lon capil karena apa kata masuk dua bukti karena kalau karena lon mencari rumusan nang bijak nang sederhana kayak apa caranya supaya jamaah nang batasmiyah nang ini anu langsung jadi. Nah kayak itu nah langsung jadi tuh jadi
Oleh karena itu kan namanya harus hurufnya sesuai, binnya sesuai, kayak pacarannya itu. Tapi karena di luar sana kabeh urusannya atau di mana, ya kita cari kebijakannya. Nah jadi itu semalam waktu tuh sama guru jar, banyaknya orang bertasmiyah guru jar. Tahu siapa kasih din tuh kan diinget lun. Julun kayak itu pak. Tiap minggu lah guru jar. Nggih julun. Tiap minggu lah guru jar. Nggih julun. Katahuan ulun kan hanya turun lah. Untung juga sidin turun ya Allah. Melihat sidin masyarakat sidin an betasmiyah asalnya di Banjar nih nang pembebanyak tiap minggu tuh betasmiyah di sini ya. Nang aneh tuh lucu juga 50 60 bebila mau ulahnya nih nah. Tiap minggu tuh ada aja tiap Habib saksinya 50 60 hasil gambar tuh nancak ada nang 100 seminggu tuh bingung julun. Raja Tutuy julun orang Banjar nih. Iya seminggu tuh ada aja aneh juga. Afwan ya Allah ada aja tiap minggu tuh ada danang 10 ada biblah dada paling 30 40 jadi ulun di hati tuh lucu-lucu juga buan Banjar nih Raja Tutuy juga julun kira betimbe selawarnya betianan bini. Di lain kan ada orang betasmiyah banyak nang ini kan ada dan gratis julun kada usah dibalik yang penting ikam tulis ngaran jelas-jelas lawan binnya itu aja. Aku jak julun kada kawa melapai kada kawa mun melapai pulang mau anda kikurma pulang meludahi pulang bah kalau lawasan dengan ini jak lawasan sudah jadi jak lawan habib-habibannya karena bisa sidin meludahi tusus kayak itu kah mah ada yang tusus nah mbah ada kesatuan guru nang meludahi bipai mau menasmiyah tutus gigi palsu sidin melacung pas tak buat kemuntong bayi maksa mau ngecek sidin lawan muntong bayi gigi palsu melacung sebigi untung karena tetagok bayi. Allah nah jadi ada ulun mah penderan jadi berapa minggu nih tamu bilang ada jadi lawan habaib kada hadapi lagi kada tetap model kada teheran lagi minta reda minta rela benar ada karena ada nahana bapender karena ada nahana bapender itu pang artinya jar ada nahana dipenderakan guru ajar sekali dapat non aku begini pan ya jadi aku bingung juga tunggulah karena mau pang aku memulai ya Allah jadi berananya aku paling aku rancak apa kabar jako bagus saja guru ajar. Nah cukup bila bapandirnya orang rokokku 2 bilah sudah kada bapandir kadang-kadang ini tertinggalkan habaib jawasal habaib makani situ minumi sidin yang penting seadanya melayani jadi minta reda minta halal benar naik ke sini gendululah jam 8 lewat sedikit sudah nah minta ampun minta reda minta halal mudah-mudahan kita berusahalah sedapat mungkin berjuanglah semampu mungkin jangan putus asa haram menyerah wajah sampai ke hulu-hulunya kada boleh mundur walau setapak berhenti pun jangan maju tanpa berhenti modal kita punya keyakinan satu keyakinan yang sangat amat luar biasa Allah itu ada Allah itu ada tawakkaltu Allah strategi keahlian politik kepintaran kemahiran dengan segala macam-macamnya akan bertemu dengan titik akhir ketika orang berpegang dengan kepintarannya mentok pasti putus asa ketika orang berpegang dengan politiknya mentok pasti putus asa ketika orang berpegang Allah ada aja nggak akan mungkin pernah putus asa Allah ada aja Allah ada aja bagaimanapun masalah yang kita hadapi Allah ada aja la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana di saat semua akal sudah tertutup kepintaran sudah nggak berguna
pengalaman sudah nggak bisa bicara lagi, ada masih satu jalan, dan seharusnya dari dulu, dari awal itu yang jadi pegangan. Allah ada. Ini pegangan kita. Kenapa? Kenapa merdeka itu kita dapat? Karena ulama, karena orang soleh, karena masyarakat, karena bangsa Indonesia. Walaupun bambu runcing yang mereka pegang, mereka punya senjata yang gak dilihat musuh. Keyakinan. Apa itu? Allah ada. Allah ada. Allah ada. Cuma marilah kita mencoba. Walaupun Allah itu kadang-kadang mengabulkan, atau sekali-sekali kadang mengabulkan, cobalah berpikir positif. Cobalah berpikir yang baik. Karena Allah bisa mengabulkan, bisa tidak. Tapi saat mengabulkan alhamdulillah, saat belum mengabulkan kita mencoba untuk mencari hikmat dan baiknya. Karena jalan itu sahaja yang membuat hubungan kita tetap dekat dengan Allah. Dan kita tidak harus jauh dari Allah atau putus hubungan dengan Allah. Perjuangan terus dijalankan. Perjuangan terus dijalankan, keyakinan sebagai pegangan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tampun, taridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده يا الله 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول
رفيع الشان كل يوم النار تجي فرجا رب عجل منك رب عجل منك رب عجل منك بالفرج يا رسول الشان يا رفيع الشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وهد وتقبل ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح أهل بيته والصحابة وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالديهم وأمهاتهم وأزواجهم وأصهارهم وأولادهم وذريتهم أجمعين وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم خصوصا إلى أرواح الجواب بنت حجي حسن طريف حجي حبيبة بنتي حجي آدم محمد حسن بن ويلي حجي بشير علي Tuan Guru Haji Basyirun Ali bin Hasan Haji Rahmatana Putra bin Wijayatana Putra Juliana Sari binti Haji Muhammad Syaidani Arifin Ahmad برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم اجعله بداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وأتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعمقن ترضى دنيا آخرت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.